الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. درود شریف پڑھ لیجیے. بے دینی کیا چیز ہے اور کس طرح پھیلتی ہے؟ بے دینی کیا چیز ہے اور کس طرح پھیلتی ہے؟ عموماً تو یہ تاثر ہے کہ بے دینی وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو جہری طور پر، علانیہ طور پر وہ بے دین ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو یا ہندو ہو یا کلا ہوا فاسق فاجر ہو، اور یہ لوگ پھیلاتے بھی ہیں، اس سے بے دینی پھیلتی بھی ہے. عام تاثر یہی ہے کہ صرف یہی لوگ بے دینی پھیلاتے ہیں اور اسی کے ذریعے بے دینی پھیلتی ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یقیناً یہ لوگ جس طرح فساد پھیلاتے ہیں دنیا میں، فسادی لوگ ہیں، اسی طرح فساد بھی بے دینی ہے. اس کے علاوہ بھی بے دینی کی جتنے بھی شکلیں ہیں یہ لوگ پھیلاتے ہیں، علانیہ طور پر، واضح طور پر سب کو نظر آتے ہیں، اور جہریہ طور پر یہ کہتے بھی ہیں، اس پر ڈٹے بھی رہتے ہیں، شرماتے بھی نہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن بے دینی کا ایک اور طریقہ جس کے ذریعے وہ پھیلتا ہے بے دینی، وہ نام نہاد مسلمان کے ذریعے سے پھیلتی ہے. نام نہاد مسلمان جو بظاہر تو مسلمان ہے، بظاہر وہ دیندار ہے، بظاہر اس کا دین سے تعلق ہے اور گہرا تعلق ہے، بظاہر گہرا تعلق، وہ بھی اس سے بھی بے دینی پھیلتی ہے. یہ جو دیندار لوگوں سے جو بے دینی پھیلتی ہے، یہ اس بے دینی سے پائیدار بے دینی ہوتی ہے جو پہلی والی قسم لوگوں سے پھیلتی ہے. یہ خاموش بے دینی ہوتی ہے اور اس کی بنسبت پائیدار بھی ہوتی ہے. پائیدار ہونا، اس کا پائیدار ہونا، یہ عرض کرتا ہوں میں آپ. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں دو قسم کے جو لوگ ہیں. ایک وہ مسلمان جو تھوڑے سے اچھے مسلمان کہلاتے ہیں، اور ایک ذرا اس سے نچلے درجے کے مسلمان جو ان اچھے مسلمان کو دیکھ دیکھ کر عمل کرتے ہیں.
یہ دو قسم کے مسلمان جو ہے، ان میں پہلے قسم کے جو مسلمان ہیں وہ اس بے دینی لوگوں کو بے دینی جو پھیلاتے ہیں، جہرن پھیلاتے ہیں، علانیتاً پھیلاتے ہیں، پہلے قسم کے جو لوگ ہیں اس سے متاثر نہیں ہوتے زیادہ۔ کہ ان سے اثر لے کر وہ بے دین ہو جائے، یا تو اس وجہ سے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں کچھ نہ کچھ، یا اگر بے دینی اختیار کرتا ہے تو اپنے عرف، اپنے قوم، اپنے ارد گرد عرف، اس میں وہ شرماتے ہیں کس طرح اس بے دینی کو اپنایا جائے۔ مثلا ایک شادی ہے، وہاں پہ تماشا ہو رہا ہے تو وہاں پہ یہ لوگ نہیں جاتے، وہ شرماتے ہیں کہ کس طرح میں یہاں پہ جاؤں اور اس تماشے میں بیٹھوں، یہ جو ڈول بج رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جو گانے سنائے جا رہے ہیں، اس میں کس طرح پہ بیٹھ جاؤں، وہ شرماتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ خوف خدا بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسری قسم کی بے دینی ہے وہ اتنا رائج ہو چکا ہوتا ہے معاشرے میں کہ اس سے یہ خود بھی نہیں بچتا، اس کو لوگ بے دینی سمجھتے نہیں ہیں۔ اس میں یہ بھی مبتلا ہوتا ہے یہ عام دیندار، اور اس سے نچلے درجے کا جو دیندار ہے، اس پہلے والے درجے دیندار کو دیکھ دیکھ کر اس میں بھی یہ بے دینی سرایت کر جاتی ہے۔ پہلے قسم کے دیندار تو اس کو بے دینی نہیں سمجھتے، اور دوسرے قسم کے جو مسلمان ہیں، جو عام مسلمان ہیں، وہ بھی اس عام دیندار لوگوں کو دیکھ کر اس میں بھی یہ بے دینی پھیل جاتی ہے، وہ بھی اس کو بے دینی نہیں سمجھتے۔ وہ تو یہ پہلے درجے والے جو مسلمان ہیں، جو اچھے خاصے مسلمان سمجھے جاتے ہیں، دیندار قسم کے مسلمان سمجھے جاتے ہیں، اس کا دین کی کسی شعبے سے تعلق بھی کبھی نہ کبھی ہوتا ہے، تو عام لوگ اس دیندار پہلے والے درجے مسلمان دیندار کو دیکھ دیکھ کر جو کام وہ کرتے ہیں، جو رویہ لوگوں کا ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہی رویہ اور کچھ ساتھ بگڑا ہوا رویہ جمع کر کے وہ لوگوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے تو ماڈل اور نمونہ یہی پہلے والے قسم والے دیندار ہوتے ہیں۔ وہ جو کام کرتے ہیں، وہ جو رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ جو روش اختیار کرتا ہے، وہ جس طرح طرز زندگی اس کی گزرتی ہے، تو عام مسلمان بھی اسی کو دیکھ کر وہی طرز زندگی اختیار کرتا ہے۔ پہلے والے قسم مسلمان جو دین کے کسی شعبے کا اس کے ساتھ تعلق بھی ہو، اس کے لیے تو وہ ماڈل اور نمونہ ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ چالاکی کرتا ہے، وہ اچھی خاصی انداز میں دھوکہ بھی کرتا ہے۔ تو یہی چیز وہ دوسرے قسم والے مسلمانوں میں بھی سرایت کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دیندار لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، یا اس طرح کہا جائے یہ جو دیندار لوگ کرتے ہیں، جس طرح وہ دین پہ چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بے دینی کرتا ہے یہ اس دینداری کے ساتھ چلتا ہے، یہ چل سکتا ہے۔ بالفرض ایک دکاندار ہے، وہ اچھا خاصا
تبلیغی ہے. تبلیغ ہمارا اپنا شعبہ ہے الحمدللہ. یہاں پر جن ساتھیوں نے وقت گزارا ہے، تھوڑا گزارا ہے، زیادہ گزارا ہے، اس کو الحمدللہ یہاں کا ماحول کا پتہ ہوتا ہے. وہ تبلیغی ہے بالفرض. تبلیغ والے اچھی راہ بھی بتاتے ہیں، بیان بھی کرتا ہے، لیکن وہاں پہ وہ سودا جو سامان ہے وہ زیادہ قیمت پر فروخت کرتا ہے یا اس میں دھوکہ کرتا ہے یا وہ جھوٹ بولتا ہے وہاں پہ، اور پھر مسجد میں وہ بیان بھی کرتا ہے. تو بیان کرنا تو اچھے کام ہے، دعوت دینا کسی کو، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا، نیک اعمال کی طرف بلانا، یہ اچھی بات ہے. تو اس کے لیے جو عام ساتھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اگر ذرا ہوشیار ہو تو وہ ضرور اس بات کو محسوس کرے گا کہ یہ دکاندار جو وہاں دھوکہ بھی کرتا ہے، دوسری دکانداروں کی بنسبت یہ گران فروش بھی ہے، یہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور یہاں دین کی بات بھی کرتا ہے، تو مطلب یہ کہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. وہ دین جو مسجد میں ہے اور وہ بھی دینی جو دکان میں ہے، وہ نافرمانی، وہ اللہ سے بغاوت، وہ دوری، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. یہ جو بے دینی ہے یہ اس دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کے لیے تو وہ ماڈل ہو گیا، وہ نمونہ ہو گیا. تو وہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر جائے گا، دین بھی ساتھ لے کر جائے گا اور وہ بے دینی بھی ساتھ لے کر جائے گا. اس کو پتہ نہیں چلے گا، اس کو تمیز نہیں ہوگی، اس کو یہی تاثر ملے گا کہ یہ چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، یہ ہماری دین کو یا میرے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس سے واضح ہو گیا کہ ایک خاموش اور پائیدار بے دینی اس نام نہاد دیندار نے پھیلائی. اس کو خاموش اور پائیدار بے دینی اس لیے کہتا ہوں میں کہ اس بے دینی سے چھٹکارا کیسے حاصل کرے گا وہ. اگر ایک بے دین آدمی سے میں نے بے دینی سیکھی تو شاید ایک وقت اس طرح احساس بیدار ہو جائے کہ وہ آدمی بے دین تھا اور اس سے میں نے یہ بے دینی حاصل کی، یہ تو بہت بری بات ہے، خراب بات ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرو، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. لیکن اگر ایک نام نہاد آدمی سے، نام نہاد مسلمان سے میں نے ایک بے دینی کی چیز لے لی تو اس سے مجھے احساس نہیں ہوتا اس سے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ مل کر وہ چلتی رہتی ہے اور ساری عمر چلتی ہے. دین کے نام پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، یہ مسئلہ، یہ معاملہ، یہ جو چیز عرض کر رہا ہوں، یہ ان سب کے لیے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز زبان پہ کہی جا رہی ہے اس کا اثر ہوگا، اس کا اثر ہوگا. یہاں ہم غلطی کرتے ہیں. ہر چیز کی ایک اثر ہوتی ہے. اگر یہ تپڑ کسی کو میں ماروں تو اس کا ضرور اثر ہوگا، درد ہوگا، سوجش ہوگی وغیرہ. گیند دیوار پر ڈالو، مارو، اس کا وہ دوبارہ آئے گا. ایکسیڈنٹ کرو تو اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. گر جاؤ، اگر آدمی گر جائے تو اس کے گھٹنے یا دوسری جگہ وہ درد کرتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں.
ہر چیز کا اپنا اثر ہوتا ہے. زبانی بات جس کے ساتھ عمل نہ ہو اور اندر بے دینی ہو، مختلف چیزوں کی شکل میں، مختلف چیزوں کی شکل میں بے دینی موجود ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا جو گفتار ہے، جو میرا قول ہے، یہ بس کافی ہے، اس سے یہ آدمی متاثر ہو جائے گا، اس کو یہ دین منتقل ہو جائے گا، اس پر وہ عمل کر لے گا. یہ ہم غلطی کرتے ہیں. جن کا بھی دین سے وابستگی ہے، مضبوط وابستگی، اور وہ دین پھیلانے والے ہیں جس شکل میں بھی ہو، اگر اس کا یہ نظریہ ہو کہ دین اس طرح پھیلے گا، نہیں پھیلے گا. یہ غلطی کرتے ہیں. اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، یہ غلطی پر ہے. یہاں جتنی دینداری ہوگی، اندرون میں جتنی دینداری ہوگی، اتنا ہی اس کے قول میں اثر ہوگا اور دین اسی کے مطابق پھیلے گا. اسی وجہ سے ایک دفعہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی درس سے بخاری میں بھی بیٹھا تھا، تو ارشاد فرمایا، درود شریف پڑھ لیجیے. کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت جو تھی وہ کیوں مؤثر تھی؟ اس نے کیسے کیسے عجیب لوگ پیدا کیے جو کسی کے قتل کے پیچھے آیا جائے اور وہ مسلمان ہو جائے، اور پھر ایک بات پر وہ سارا مال لے کر آتا ہے. اس کو کہو کہ اپنے باپ کو مارو جو کافر ہے، وہ مارتا ہے. اپنے بیٹے کو مارو جو کافر ہے، جنگ کے صف میں کڑا ہے تو مارتا ہے، بلکہ بغیر کہنے کہ وہ مارتا ہے، اور اس کو دین سمجھتا ہے، اس کو رشتے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو بھی اسے کہا جائے وہ کرتا ہے. اس طرح لوگ کیوں پیدا کیے گئے؟ اس طرح لوگ کس طرح پیدا ہوئے؟ ہم بھی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تھوڑا سا دیندار بھی نہیں ہوتا. وہ باتیں ہم نے کتنی کی، وعظ اور نصیحت ہم نے کتنی کی، بیانات ہم نے کتنے کیے، ایک لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. یا اگر دیندار بھی ہو رہے ہیں تو کمزور قسم کے دیندار ہو رہے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے پیچھے کیا تھی، کیا چیز تھی؟ تو اس کے پیچھے اس دعوت کا خالص ہونا تھا. یہ خالص ہونے کے لیے کوئی لفظ اور نہیں کہ اس سے تعبیر کیا جائے کہ کس طرح خالص تھی وہ. میں تو کرسی پر اگر بیٹھا ہوں، بیان کرتا ہوں، آگے اسپیکر ہے تو اس کا اپنا ایک نشہ ہے کہ بیان کرتا ہوں، وعظ کرتا ہوں، لوگ میرے لیے بیٹھے ہیں، اور پتہ نہیں کیا داد حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں، شاباش لینے کے لیے کرتا ہوں، تاکہ بعد میں لوگ تبصرے کریں کہ کتنا اچھا بیان کیا. کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ہمارے بیانات میں، ہمارے وعظ میں. انبیاء علیہ السلام کی وعظ اور نصیحت اور بات میں پورا کی پورا اخلاص. پیچھے ایک درد پڑی تھی، پیچھے ایک محبت پڑی تھی، پیچھے عجیب سا خلوص پڑا تھا. مختصراً بات کرتے لیکن انقلاب آ جاتا، اور صراحتاً فرماتے بھی تھے قل لا اسألکم علیہ اجرا،
یہ جو پیغام آپ کو پہنچاتا ہوں تو اس میں اجر نکرہ آیا ہے، کسی قسم کا اجر بھی میں نہیں مانگا، نہ شاباش، نہ فرین، نہ واہ واہ، نہ بعد میں تبصرے، نہ نقد کی صورت میں، نہ دعوت کی صورت میں، کوئی طمع، کوئی لالچ بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی اس کی چیز پیچھے نہیں پڑی، صرف ایک ہی چیز پڑی ہے کہ رب راضی ہو جائے اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب یہ دعوت شاگرد کو پہنچتی، جو براہ راست شاگرد تھے، اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے جس کو دعوت دی جاتی، تو یہ خالص چیز تھی۔ اس کے ساتھ اگر موجودہ دور کے مطابق کہا جائے کہ وائرس نہیں تھے، تو وائرس سے خالص دعوت جب کسی کو کہا جائے پوری توجہ کے ساتھ، اس سے پہلے دعائیں کی جائے، رب سے منت سماجت کی جائے کہ اللہ اس کو خالص بنا دے، اور اس کے بعد اس پر استغفار بھی کی جائے کہ پوری خالص نہیں تھی، جس طرح کرنی چاہیے تھی اس طرح میں نہیں کر سکا، تو اس میں پوری خلوص آ جاتی ہے۔ وائرس تو تھی بھی نہیں، اگر تھی تو استغفار اور توبہ سے اور اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کرنے سے وہ ختم ہو جاتی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ درد بری دعوت، درد بری بات کہنا، سامنے رکھنا، جس میں کسی قسم کی امیزج نہ ہو، اور پھر انبیاء کی دعوت ہو، جو اللہ جل شانہ کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کا مقرر شدہ آدمی ہوتا ہے، اس کا یہ اثر کیوں نہیں ہوگا؟ صرف ان لوگوں پر نہیں ہوگا جن کی آنکھوں پر حسد اور تکبر اور بغض کی پٹی لگی ہوئی ہے، اس پر تو اثر نہیں ہوگا، لیکن جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں اس پر ضرور اثر ہوگا، اور انقلابی اثر ہوگا۔ ہمارے اندر وائرس ہوتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں دین کی، لیکن اس کے ساتھ بے دینی کی وائرس ہوتی ہے، تکبر کی وائرس ہوتی ہے، اس کے ساتھ حسد کی وائرس ہوتی ہے، اس کے ساتھ حب مال اور حب جاہ کی وہ وائرس ہوتی ہے۔ تو دین کی بات منتقل ہو جاتی ہے ان کو، لیکن اسی بے دینی کے ساتھ جو میرے اندر ہے۔ تو میں نے دین منتقل کر لی، لیکن بے دینی کے ساتھ۔ میں نے پہلے تمہیداً عرض کی کہ ہر چیز کی اپنی اثر ہوتی ہے، ہر چیز کی اپنی اثر ہوتی ہے۔ تو ظاہری چیز کی ظاہری اثر ہوتی ہے، باطنی چیز کی باطنی اثر ہوتی ہے۔ ظاہری چیز تو آپ کانوں پہ سن لیتے ہیں، دماغ پر اس بات پر سوچ کرتے ہیں، لیکن یہ جو بات اثر کرنے والی ہے دل پر، جہاں سے نکلی ہے، تو وہاں میں جو چیز موجود ہے اسی کے ساتھ منتقل ہوتی ہے، اسی کے بغیر کس طرح منتقل ہوگی وہ؟ اس کی مثال آپ سمجھیں، ایک میموری کارڈ ہے، اس میں حمد ہے، اس میں نعت ہے، اس میں کوئی دینی تقریر ہے، وہ دوسری موبائل میں آپ منتقل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں وہ منتقل ہوگا، لیکن آپ وہاں پہ دیکھیں تو کچھ وائرس ہوں گے وہاں پہ، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ وائرس کہاں سے منتقل آ گئے ہیں اس میں۔ تو اصل میں یہ پہلے والے موبائل میں جہاں سے آپ منتقل کرنا چاہتے تھے اس میں موجود تھے یہ وائرس۔ تو دین کی بات اور دینی چیز وہ تو منتقل ہو گئی، لیکن وائرس کے ساتھ منتقل ہو گئی۔ تو میں نے دین پھیلایا کہ بے دینی پھیلائی، میں نے بے دینی پھیلائی، مجھ میں دین نہیں تھا، میرے اندرون دیندار نہیں تھا، میرا ظاہر دیندار تھا، وہ بھی پورا دیندار نہیں تھا۔
تو اس وجہ سے پائیدار اور خاموش بھی دیندار لوگ کہلاتے ہیں. تو اس پہ رونا چاہیے. میں تو خود روتا ہوں. اللہ مجھے معاف فرمائے. ہم نے دین پھیلایا ہے کہ بے دینی پھیلائی ہے؟ ہم کس بات پر خوش ہیں کہ ہم دین پھیلاتے ہیں؟ ہم نے تو بے دینی پھیلائی ہے، خاموش طریقے سے بے دینی پھیلائی ہے. بظاہر ہم خوش ہیں کہ دین پھیلاتے ہیں. اگر اس بات کو نہیں سمجھے آپ تو اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عجیب بات نہیں ہوگی کہ ہم اپنے شاگرد، اپنے مخاطبین کو اپنی بات کے ذریعے اپنے سے زیادہ دیندار بنانا چاہتے ہیں. ہم اپنے شاگرد، اپنے مخاطبین، اپنے متعلقین، اپنے اولاد، اپنے محلہ والوں کو اپنے باتوں سے، اپنے ظاہری دین سے اپنے سے زیادہ دیندار بنانا چاہتے ہیں. یہ عجیب بات نہیں. مجھ میں جو دین ہے، مجھ میں جتنی دین ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ کافی ہے. اور لوگ مجھ سے زیادہ دیندار بنے، زیادہ اچھے بنے. میرا بیٹا، میری اولاد، میرے شاگرد مجھ سے زیادہ اچھے بنے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بہت عجیب بات نہیں ہوگی؟ بات تو اس طرح ہونی چاہیے تھی کہ میں جتنا دیندار ہوں، جو اعلیٰ درجے کا دیندار ہونا چاہیے تھا مجھے، تو میں اس کے لیے اللہ سے بھی مانگوں اور اپنی بات کے ذریعے سے یہ پیغام لوگوں کو پہنچاؤں، اپنے شاگردوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے قوم کو، اپنے ملک کے والے کو، دنیا کے لوگوں کو کہ دیندار بن جاؤ. کافر لوگ، ہندو، عیسائی وغیرہ، اس میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو بالکل ناخبر ہے، اسلام سے خبر ہی نہیں. بلکہ تین قسم کے لوگ. ایک جو اسلام سے خبر ہیں، وہ اسلام کو آنا نہیں چاہتے، وہ حسدن، بغضن، تکبرن نہیں آنا چاہتے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو تو ہمیں کہتے ہیں کہ میں کس طرح مسلمان بن جاؤں. تو حضرت کبھی نہ کبھی کہتے ہیں کہ عدالت میں اگر کوئی آ جائے اور اس کو وہ وکیل بننا چاہتے یا جج بننا چاہتے، تو ہم اس کو کون سا وکیل بتائیں کہ کس طرح کس وکیل کی طرح بن جائیں یا کس جج کی طرح بن جائیں. یا وہ بازار میں تجارت کرنا چاہتا ہے تو کس تاجر کی طرح بن جائے. یا دیندار لوگ جو سمجھے جاتے ہیں، جو دین چلانے والے لوگ ہیں، ان میں خالصتاً الا ماشاء اللہ ہے، بہت لوگ ہیں، اس کے متعلق تو 100% آدمی نہیں کہہ سکتا، نمونہ نہیں بالکل نمونہ نہ دکھا سکے، وہ تو ہے، لیکن جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں. اگر ہوتا تو یقین جانیں کہ اتنی بے دینی نہیں ہوتی. یقیناً بے دینی کے بھی اسباب ہیں، لیکن عام طور سے یہ دیندار کے کتنے اسباب بن گئے. اتنا دین پھیلا ہوا تھا پہلے، اتنے دین کے اسباب تھے، اتنے مدارس تھے، یا جو اس کے علاوہ دین پھیلنے کے جو کام ہے، پھیلانے کے جو کام ہے، اس طرح تھا.
اس کے باوجود بے دینی پھیل رہی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دیندار آدمی اس کا دین کمزور پڑتا جا رہا ہے. اس کے دین مضبوط نہیں، یہ اندرون سے کھوکھلا ہے. ہمارے مدرسے میں سیکنڈ ٹائم میں تکرار ہوتا ہے، تو تکرار میں کچھ ساتھی، کچھ شاگرد وہ چھٹی کرتے تھے، غفلت کرتے تھے، بھاگتے تھے. تو ہمارے ایک استاد، مدرسے کے استاد ہیں، وہ ایک شاگردوں کو ایک دن کہنے لگے کہ آپ کو تو بد دعا نہیں دیتا، لیکن آپ کو ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ کو ایسے شاگرد دیں جو آپ کی طرح ہو. یہ ہمارے کتابوں میں ایک کتاب ہے نفحۃ العرب، اس میں ایک عنوان ہے، عنوان تو میں بھول گیا، لیکن اس میں ایک قصہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو، ایک درزی کو، خیاط درزی کو ایک کپڑا دیا اور اس کو کہا کہ اس سے قمیص بنا لو میرے لیے. تو اس نے وہ جبہ سا چیز ہوتا ہے، قمیص نما ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا لمبا بھی ہوتا ہے اور سارا وہ بند ہوتا ہے، قمیص کی طرح جو دامن ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا. تو اس نے تو قمیص کا کہا تھا. تو وہ درزی جو تھا وہ کانا تھا، ایک آنکھ اس کی نہیں تھی، ایک آنکھ تھی اس کی، ایک آنکھ نہیں تھی، اس کو کانا کہا جاتا. تو جس کے لیے وہ قبا سیا تھا اس کو قبا کہتے ہیں. تو اس نے ایک شعر پڑھا. شعر یہ تھا کہ خاط لی زید قبا لیت عینیہ سوا. زید نے میرے لیے، جو درزی ہے، اس نے ایک قبا سیا، کاش کی اس کی دونوں آنکھ ایک جیسی ہوتی. تو یہ ایک حیثیت سے ایک دعا تھی، ایک حیثیت سے یہ بد دعا تھی. اس حیثیت سے کہ اس کی جو خراب آنکھ ہے یہ ٹھیک ہو جائے یہ دعا تھی، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ دوسری آنکھ بھی اس کی خراب ہو جائے یہ تو بد دعا تھی. تو یہ جو ہمارے مدرسے کے استاد تھے، اس نے بھی ایسی دعا کی کہ اس شاگردوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے. آپ اس طرح نافرمانی کرتے ہیں، آپ تکرار کے لیے یہاں نہیں بیٹھتے، توجہ سے تکرار نہیں کرتے، اور آپ کل اپنے آپ سے اعلیٰ درجے کے شاگرد جو آپ کی بات کو مانیں گے، تکرار بھی صحیح طریقے سے کریں گے، وہ چاہتے ہیں آپ، وہ چاہیں گے، اس کا ارمان کریں گے، اس کی آرزو کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا. استاد، مبلغ، مدرس، دیندار آدمی جو معاشرے میں دین پھیلانے کا کام کرتا ہے کسی بھی طرح، وہ اگر یہ سوچے کہ مجھ میں جو دین ہے اس سے زیادہ دیندار لوگ میں وہ بنا سکوں، تیار کر سکوں، تو یہ خیال ہے، یہ محال ہے، یہ جنون ہے. بلکہ یہ سوچنا پڑے گا کہ میں دین پھیلاتا ہوں کہ دین کے نام سے بے دینی پھیلاتا ہوں. حضرت رحمہ اللہ اکثر کیا کہا کرتے تھے کہ ایک شے کی علم ہوتی ہے، ایک شے کی استحضار ہوتی ہے. شے کی علم، ایک چیز کی علم، ایک چیز کے متعلق علم ہونا، عالم ہونا ایک اور چیز ہے، الگ چیز ہے. اور اس چیز کا استحضار ہونا الگ چیز ہے. اگر غیبت کا علم ہو آپ کو کہ غیبت حرام ہے اور آپ کرتے ہیں غیبت، تو اس علم کا کیا فائدہ؟ اس غیبت کے متعلق آپ کو علم کا ہونا نہ ہونا یہ برابر ہے. ہم جب کسی کو کہتے ہیں یہ چیز حرام ہے تو وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے زیادہ نہ سمجھاؤ. تو ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کو اس پتے لگنے کا کیا فائدہ ہوا؟
کیا فائدہ آپ کو؟ کیا آپ کہہ رہے کہ مجھے پتہ ہے؟ کتابیں پر کتابیں آپ نے ختم کر لی، مستقل کورس کر لیا آپ نے، علم کی کتابیں پڑھ لی ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ سے جھوٹ نکلتا ہے، آپ کی باتیں خالص ہیں، اوریجنل ہے، ایک جھوٹ بھی نہیں ہے اس میں، ایک جھوٹ بولنا جائز ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جس پر صراحتاً بولنا وہ بھی کبھی نہ کبھی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہم میں ہیں جس کی وجہ سے ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں لوگوں کی دینداری میں، ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اچھی جائے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم دین پھیلاتے ہیں، ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں دین کے لیے، خدا کی قسم رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ہمارے وجہ سے لوگ دین کے لیے نہیں آتے، دیندار نہیں ہوتے، ہم طمع کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، سوال عجیب قسم کی طریقے سے وہ سوال کرتے ہیں، اپنے مقتدیوں سے کرتے ہیں، اپنے متعلقین سے کرتے ہیں، ماحول اس طرح بناتے ہیں کہ وہ سوال والا ماحول ہو، طمع والا ماحول ہو۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو میرا یہ ذہن میں کیوں آتا ہے کہ یہ مجھے کچھ دینے والا ہے؟ میرے ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے اس کے ذہن میں کیوں نہیں آتا کہ یہ مجھے کچھ دینے والا ہے؟ تو جس طرح میرے دماغ بنا ہوا ہے، جس طرح میرا ماحول بنا ہوا ہے، جس طرح میری زندگی گزر رہی ہے، اس کو تو دیکھ کر یہ مقتدی بھی دیکھتا ہے نا، یہ متعلقین بھی دیکھتا ہے نا، اسی طرح وہ بنے گا، اس سے اچھا بنے گا، وہ اس سے اچھا بننے کی میں توقع رکھتا ہوں کہ مجھ سے اچھا بنے، یہ میرا بیٹا مجھ سے بھی اچھا بنے۔ تو آرزو اور تمنا تو اچھی ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہے۔ یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فاباہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر انسان اللہ جل شانہ فطرت پر پیدا فرماتے ہیں۔ انسانی فطرت وہ چیز ہے جو سلیم ہوتی ہے، اس میں سب چیزیں ٹھیک ٹھیک ہوتی ہے، وہ فطرت کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کو اگر فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ خدا کو قبول کرے گا، رسول کو قبول کرے گا، صحیح راستے کو وہ قبول کرے گا، لیکن ماحول نے اس کو خراب کر لیا۔ ماحول میں بنیادی کردار ماں باپ کا ہوتا ہے۔ بیٹا جو بگڑا ہوا ہے، جو خراب ہوا ہے، اس میں بنیادی کردار ماں باپ کا ہوتا ہے، ماحول کا ہوتا ہے، استاد کا ہوتا ہے، وہی تو اس کا ماحول ہوتا ہے۔ تو اگر میں دیندار نہ بن جاؤں تو دین نہیں پھیلے گا۔ دین آپ کہاں سے پھیلانا چاہتے ہیں؟ یہ قطار کڑی ہے، یہاں سے وہاں تک، اس کو بھی دین کی بات کہتا ہوں، دوسرے کو بھی، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو، یہ سب کو دیندار بنانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے میں کڑا ہوں تو میں شروع یہاں سے کرتا ہوں، یہاں سے نہیں کرتا۔ جہاں سے سب شروع ہوئی ہے وہاں سے شروع نہیں کرتا، تو اس سے دین نہیں پھیلے گا۔ دین یہاں سے پھیلے گا۔ جس نے بھی دین پھیلایا ہے، جس نے بھی دین کا کام کیا ہے، اوریجنل دین کا کام کیا ہے، اس نے یہاں سے شروع کیا ہے، دوسرے آدمی سے شروع نہیں کیا ہے۔ یہ چیز انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں، وقت میں نے زیادہ لے لیا۔ خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو اب بعد انبیاء کے آخر میں آئے ہیں، اس کی زندگی آپ دیکھیں،
ماحول اس کے لیے کس طرح تھا؟ ایک آدمی ہے، صرف ایک آدمی، صرف، لیکن اوریجنل دیندار ہے، خالص دیندار ہے. پتہ نہیں خالص کے اوپر بھی کوئی چیز لفظ ہے کہ اس کے لیے استعمال کیا جائے جس سے خلوص ٹپکتی ہے. وہ آدمی ہے. کس طرح دینداری پھیلائی انہوں نے، کس طرح دینداری پھیلی اس سے. وہ اوریجنل آدمی تھا. جہاں بھی تھوڑی سی کہاں پہ آمیزش ہوتی دین کے علاوہ اور چیز کی، بھی دینی تو اس کو نہیں کہہ سکتے میں، لیکن دین کے علاوہ اور کوئی چیز ہوتی فوراً تنبیہ آ جاتی کہ یہ نہ کرو. علماء جانتے ہیں ان کو، حبس و تولا، کیوں کیا یہ کام. سورۃ احزاب میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ يُبْدِي وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ حَقٌّ أَن تَخْشَى. کیا کرتے ہو؟ فوراً تنبیہ آ جاتی ہے. تو انبیاء کی حقیقی وارث جو ہوتے ہیں وہ بھی، اس سے بھی یہ حقیقی دین پھیلتا ہے، اور بھی دینی اس میں ہوتی ہی نہیں. حضرت کا کام دیکھیں، اللہ اکبر، اس دور دراز علاقے میں ان موسم میں آپ جیسے حضرات یہاں پہ آئے ہیں جہاں اب حضرت ہے بھی نہیں رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعۃ، اور آپ محبت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انہی کی اوریجنل محنت کا نتیجہ ہے. اجتماعات میں آپ دیکھتے ہیں، رمضان میں آپ دیکھتے ہیں، ایک آدمی حیران کر دیتا ہے آدمی کو. ایک آدمی ہے، ایک آدمی. ظاہری آبادی کو دیکھیں اس ویرانے میں، باطنی آبادی کو دیکھیں جو حقیقی آبادی وہ ہوتی ہے. کتنا کام پھیل گیا، ایک آدمی نے پھیلا ہے. عجیب. حضرت کہتے ہوئے میری زبان میرے ساتھ نہیں دیتے، زبان بھی نہیں تھی لیکن کردار تھا. اوریجنل آدمی تھا، خالص آدمی تھا. پتہ نہیں اس کے خلوص سے کیا تعبیر کیا جائے. خالص آدمی تھا. کتنے دور دور علاقوں سے لوگ آ گئے، افریقہ سے آ گئے، بنگلہ دیش کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ سے آ گئے، ایران سے آ گئے، پتہ نہیں کتنی کتنی ملکوں سے آ گئے. کیا چیز تھی یہ؟ بس ایک چیز کرنی ہے، اپنے آپ پر آرا چلانا ہے، یہ کام کرنا ہے. بس اس کے دو فائدے ہوں گے. اپنے لیے بھی فائدہ ہوگا، اپنے آپ کو بھی تو جہنم سے ہے چھٹکارا حاصل کرانا ہوتا ہے، اپنے لیے بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہو جائے، آپ کی اولاد کے لیے بھی فائدہ ہو جائے، قوم کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا. وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جہاں جائیں گے وہاں پہ خالص آدمی کسی کو بھی نہیں ملے گا. خالص آپ کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ دوسرے کو. اپنے آپ کو نہیں خالص بنانا چاہتے، دوسرے کو بنانا چاہتے ہیں. تو یہ کام اسی طرح پھیلے گا کہ آپ دوسرے کو بنانا چاہیں گے، وہ اپنے وقت میں اور کسی کو بنانا چاہے گا. یہ کام اسی طرح ہوگا قیامت تک، اور خالص لوگ نہیں ملیں گے جس سے خالص دین لیا جائے، جس سے اللہ جل شانہ راضی ہو جائے، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے. یہی چیز یہاں سکھائی جاتی ہے، خالص لوگ بنائے جاتے ہیں. اس کے لیے ہمیشہ ہم وقت مانگتے ہیں. ہم یہاں وقت لے کر آتے ہیں لیکن تھوڑا وقت لے کر آتے ہیں. ہم شکر کرتے ہیں، اس پر ناراض نہیں ہے، کیونکہ اس مصروف دور میں جتنا وقت آپ نے نکالا ہے، 1 دن نکالا ہے، 2 دن نکالے، 10 دن نکالے، 5 دن نکالے ہیں، یہ غنیمت ہے الحمدللہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کام کو سمجھنے کے لیے، ترتیب کو سمجھنے کے لیے پہلے مجھے بھی عمل کرنا چاہیے، اور آپ کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے وقت چاہیے. حضرت رحمہ اللہ باتیں یاد آ جاتی ہیں.
ایک آدمی نے کہا کہ حضرت مختصراً عرض کر دیں، مجھے ایک نصیحت. تو حضرت نے مختصراً عرض کر دیا تھا کہ ایک چلہ لگائیں بس. یہاں مختصر نصیحت چاہیے آپ کو نا، بس ایک چلہ لگائیں. مختصر نصیحت، ایک چلہ لگائیں. کتنے الفاظ ہو گئے؟ ایک چلہ یہاں پہ لگائیں، 4 الفاظ ہو گئے. تو ہم وقت نہیں لے کر آتے ہیں، ہمارا بگڑنا بس اسی طرح جاری رہتا ہے. کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ اوقات گزاریں. صحابہ جو تھے ان کی درجات آپ دیکھیں. ابوبکر کی درجہ کیوں زیادہ اونچا ہے؟ اس کی صحبت زیادہ ہے. جس کا بھی جتنا بھی صحبت ہو اور اس میں طلب زیادہ ہو، وہ صحیح طلب سے آیا ہو، انشاءاللہ اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ تجربہ ہے، یہ مشاہدہ ہے. یہاں جو مقیمین حضرات ہیں، سال بھر پڑے ہوتے ہیں، اساتذہ ہیں واضح، ان کی صحبت زیادہ ہے، اس کو فائدہ بھی زیادہ پہنچا. تو آپ زیادہ صحبت لے کر آئیں، زیادہ وقت لے کر آئیں یہاں پہ، اور صحیح اوریجنل بننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کو فائدہ پہنچائیں گے. یہ باتیں جو میں نے عرض کی، یہ تو صرف میری زبان سے نکلی ہے، آپ کو پہنچ گئی. ان باتوں کا میں آپ سے زیادہ محتاج ہوں. اللہ جل شانہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اگر صحیح ہو تو ہم